بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 438، ربط آیات و خلاصہ تفسیر، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ میرے مالک، مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آثار سے موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جاوے۔ اس کا نام وصیت ہے۔ جس کو خدا کا خوف ہے، ان کی ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کے ذمہ یہ ضروری کیا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے، ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم و فیصلہ کے وقت غلط اظہار دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جاوے گا، تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے۔ حاکم عدالت یا ثالث کو یا مرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے اور جانتے ہیں، تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی تبدیل کی اجازت ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے کسی جرم کی ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو اور اس نے بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندہ مستحقان ترکہ و مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع معلوم ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرانے لگے، یعنی کرا دے، گو وہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہراً تبدیل وصیت ہے، تو اس شخص پر کوئی بار گناہ نہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہ گاروں پر رحم کرنے والے ہیں، اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وصیت میں تبدیل اصلاح کے لیے کی ہے۔ کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے کی ہے، تو اس پر کوئی زحمت نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 2 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔